بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معارف التجوید کا سبق نمبر 4 اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان۔ قرآن پاک شروع کرتے وقت اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ کے متعلق چند صورتیں ہیں۔ اگر قرآن پاک کو کسی صورت سے پڑھنا شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے کوئی صورت آ گئی تو دونوں حالتوں میں بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے سوائے سورہ برات کے، کیونکہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور اگر قرآن پاک کو کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے، چاہے سورہ برات کے درمیان سے ہی کیوں نہ ہو۔ کل کے سبق میں اعوذ باللہ اور اعوذ باللہ کے متعلق 5 باتیں بیان کی گئی تھی۔ ان میں سے دو کا بھی تفصیل تذکرہ آ گیا تھا، باقی کا آج کی ویڈیو میں تذکرہ کرتے ہیں۔ تیسری چیز تھی استعاذہ کا حکم۔ بعض علماء مجودین کے نزدیک اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ امر کا صیغہ بیان فرمایا ہے، اور یہ امر للوجوب کے حکم میں آتا ہے، یعنی جو امر کا صیغہ ہوتا ہے وہ وجوب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء مجودین اس صیغے کو لے کر کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب ہے، اور جمہور علماء مجودین کے نزدیک اعوذ باللہ کا پڑھنا مستحب ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے امر کا صیغہ وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی امر کا صیغہ استحباب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ شرط اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی قرینہ موجود ہو، اور یہاں قرینہ یہ موجود ہے کہ استعاذہ تلاوت کے تابع ہے، اور چونکہ تلاوت کلام اللہ مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تو جب خود تلاوت قرآن کریم مستحب عمل ہے تو مستحب عمل کو شروع کرنے کے لیے جس چیز کوئی اختیار کیا جا رہا ہے، یعنی اعوذ باللہ کو پڑھا جا رہا ہے، تو وہ بھی مستحب ہوگی۔ دوسرے ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تلاوت کی، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو اعوذ باللہ نہیں پڑھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اٹھے تھے وہ رات میں اٹھے تھے، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے تلاوت شروع کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اعوذ باللہ نہیں پڑھی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا مستحب عمل ہے، تو یہ استعاذہ کا حکم تھا۔ چوتھی چیز ہے استعاذہ کی کیفیت، یعنی اعوذ باللہ پڑھیں گے کیسے۔ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کسی کو سنانا مقصود ہو تو اس وقت اعوذ باللہ کا پڑھنا بلند آواز سے ضروری ہے، اس لیے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ میں پوری توجہ کے ساتھ قرآن کریم سن سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا اور اعوذ باللہ نہیں پڑھی ہے، اور سننے والا جو ہے وہ اپنے کام میں مشغول رہا ہو، تو یہ قرآن کریم کی بے ادبی شمار ہوگی۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے مقصود یہ ہوتا ہے جب بلند پڑھتے ہیں، بلند آواز سے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تاکہ سننے والا متوجہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے آپ تلاوت کر رہا ہے، یعنی کوئی سننے والا نہیں ہے، تو یہاں اس کو اختیار ہے کہ وہ اعوذ باللہ کو بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ سے پڑھے۔
لیکن بہتر یہ ہے کہ اعوذ باللہ کو تلاوت کے تابع رکھیں، یعنی اگر تلاوت قرآن کریم بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ بھی بلند آواز سے پڑھیں، اور اگر قرآن کریم کی تلاوت آہستہ کرنے کا ارادہ ہے تو اعوذ باللہ بھی آہستہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ حالت نماز میں بالاتفاق اعوذ باللہ آہستہ پڑھی جائے، یعنی جب بھی نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کا وقت ہو، جیسا کہ نیت باندھتے ہیں اور نیت کے بعد مثنیٰ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، تو یہاں اعوذ باللہ بالاتفاق آہستہ ہی پڑھی جائے گی، بلند آواز سے نہیں پڑھی جائے گی۔ پانچویں چیز تھی فائدہ استعاذہ، کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا فائدہ ہے کیا؟ اس کا فائدہ یہ ہے چونکہ قرآن کریم کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، اور جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو عبادت کے موقع پر شیطان جو ہے وہ رخنہ اندازی کرتا ہے، یعنی ٹانگ اڑاتا ہے، وسوسہ دل کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وسوسے سے بچنے کے لیے یہ اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی قرآن کریم پڑھو تو اللہ سے پناہ طلب کر لو شیطان مردود کی۔ یہ تو تھی بات اعوذ باللہ سے متعلق۔ بسم اللہ کے متعلق بھی 5 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اول یہ کہ بسم اللہ کا محل ہے کیا، دوسرے یہ کہ بسم اللہ کے الفاظ ہیں کیا، تیسرے بسم اللہ کا حکم، چوتھے بسم اللہ کی کیفیت، پانچویں بسم اللہ کا فائدہ۔ پہلی چیز کہ بسم اللہ کا محل ہے کیا، بسم اللہ کا محل ابتدائی صورت ہے سوائے سورہ برات کے، یعنی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی سوائے سورہ برات کے، کیونکہ بسم اللہ سورہ برات کے شروع میں نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ پڑھی کیوں نہیں جاتی، تو اس کے کئی جواب علماء کرام نے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے یہاں بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہاں بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ احتمال یہ بھی ہے کہ سورہ برات سورہ انفال کا حصہ ہو، جز ہو، اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، چونکہ بسم اللہ فصل بین السورتین کے مابین پڑھی جاتی ہے، یعنی 2 صورتوں کے درمیان جدائی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر سورہ برات اور سورہ انفال ایک ہی ہیں تو اس لیے یہاں بسم اللہ پڑھی جائے۔ دوسری چیز تھی بسم اللہ کے الفاظ۔ بسم اللہ کے الفاظ جو ہیں اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اور وہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ بسم اللہ کے الفاظ کوئی اور نہیں ہے۔ تیسری چیز تھی حکم بسم اللہ، کہ بسم اللہ کا حکم ہے کیا۔ بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے، چاہے ابتدائی تلاوت ہو ابتدائی صورت کی حالت میں، چاہے ابتدائی صورت درمیانے تلاوت کی حالت میں، یعنی بسم اللہ پڑھی جائے گی چاہے ہم تلاوت صورت کے شروع سے شروع کر رہے ہوں، یا پھر تلاوت کر رہے تھے اور کرتے کرتے ایک صورت ختم ہو گئی، دوسری صورت شروع ہو گئی، تو یہاں بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ چوتھی چیز تھی بسم اللہ کی کیفیت۔ بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے گی یا بلند آواز سے پڑھی جائے گی، یہ بسم اللہ کی کیفیت ہے۔ تو یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ فرض اور واجب نمازوں میں بسم اللہ بالاتفاق آہستہ پڑھی جائے گی۔ فرض اور واجب نمازوں میں بسم اللہ آہستہ اور ہلکی آواز میں پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ نفل نماز ہے، تراویح ہے، تو اس میں آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ بہرحال بسم اللہ نماز میں آہستہ آواز سے ہی افضل ہے، اور نماز سے باہر جب بھی تلاوت کریں گے تو بسم اللہ تلاوت کے تابع ہوگی۔ اگر تلاوت بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، تلاوت بلند آواز سے کر رہے ہیں تو بسم اللہ بھی بلند آواز سے پڑھیں گے، اور تلاوت آہستہ کر رہے ہیں تو بسم اللہ بھی آہستہ ہی پڑھیں گے۔ پانچویں چیز تھی بسم اللہ کا فائدہ۔ بسم اللہ کو پڑھا کیوں جاتا ہے، اس کا فائدہ ہے کیا؟ موٹی سی بات ہے کہ بسم اللہ برکت کے حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔
اور دوسری چیز ہے کہ دو صورتوں کے درمیان جدائی کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ آج کا یہی سبق ہے، انشاءاللہ باقی جو اور باتیں ہیں جیسے ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، یہ ابتدائی کی جو قسم آئی ہیں انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں بتلائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔